زندگی کا اصل مقصد، کائنات کا اصل شعور حاصل کر کے بے سہارا انسانوں کی زندگی میں حوصلہ پیدا کرنا اور مرجھائے ہوئے چہروں پر مسکراہٹ لانا ہے۔ لوگ دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ بنانے والا خود کہتا ہے کہ دنیا سوائے دھوکہ کے اور کچھ نہیں۔ حاصل کر لیجئے یا گنوا دیجئے، مگر استعمال مت کیجئے۔ اللہ کریم کی سب سے خوبصورت صفت یہ ہے کہ ہم مجبور ہو کر اس کی نہیں مانتے اور بااختیار ہو کر ہم سے مان جاتا ہے۔ پچھلی توبہ یاد نہیں دلاتا، گناہوں کا حجم نہیں بتاتا، رد نہیں کرتا، کیونکہ وہ ہمارا رب ہے۔ سب کو معاف کر کے توبہ استغفار کر کے سویا کریں، تہجد کی نیت کر کے سوئیں اور صبح کی نماز فجر انشاءاللہ ادا کریں۔ جزاک اللہ۔ ہر رات کی صبح نہیں ہوتی۔ زندگی جتنے بھی اندھیروں سے بھر جائے، آپ نے صرف اللہ پاک کو دیکھنا ہے، صرف اللہ پاک کو سننا ہے اور صرف اللہ پاک پر ہی بھروسہ رکھنا ہے کہ جس نے آپ سے خود آسانیوں کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ کی طرف سے کسی کے لیے وسیلہ بننے کا احساس کتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ جب اللہ اتنے سارے بندوں میں سے صرف آپ کو چنتا ہے۔ تمہارا یہ نمازوں میں رونا بے وجہ نہیں ہے اور بے فکر ہو جاؤ، یہ کبھی ضائع نہیں جائے گا۔ جو آنسو اللہ کے سامنے بہائے جاتے ہیں وہ انہیں پانی سے موتی بنا دیتا ہے۔ جو بھی خود کو اس کے حوالے کر دیتا ہے وہ اسے سنبھال لیتا ہے۔ 3 چیزیں اللہ سے دور کرتی ہیں۔ نمبر 1، اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنا۔ نمبر 2، اپنے گناہوں کو بھول جانا۔ نمبر 3، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ اس زمین پر محبت کی ترجمانی کے لیے قدرت نے جو چیز بنائی ہے وہ ماں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ماؤں کو سلامت رکھے۔ جن کی مائیں وفات پا گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ کپڑوں، جوتوں اور بناؤ سنگھار سے زیادہ اپنے مطالعہ، شعور اور گفتگو پر کام کیجیے۔ کوئی بھی 10 سیکنڈ آپ کے بناؤ سنگھار سے متاثر ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد آپ کو گفتگو ہی کرنی ہوتی ہے۔ پسندیدہ شے کا مل جانا بھی آزمائش ہے اور کھو جانا بھی آزمائش ہے، اور انسان ہمیشہ سے ہی پسندیدہ شے کے ذریعے سے آزمایا جاتا ہے۔ غیر اہم چیزیں تو ساری زندگی پیروں میں رلتی رہتی ہیں اور ہونے کے باوجود بھی ہمیں نظر نہیں آتی۔ سجدے کی توفیق چھین جانا ایک بہت بڑا خسارہ ہے جس کا احساس ہمیں ہوتا ہی نہیں۔ ہمارے سامنے اذان کی آواز آتی ہے مگر ہم اتنے لائف میں مصروف ہوتے ہیں، جواب تک نہیں دیتے۔ ہم اکثر کہتے ہیں اللہ ہمیں یاد نہیں کرتا۔ خود سوچو، جو ہمیں دن میں 5 مرتبہ اپنی طرف بلاتا ہے، ہر لمحہ بعد یاد کرتا ہے، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں یاد نہیں کرتا؟ کمی تو ہم میں ہے جو بلانے پر بھی نہیں جاتے۔ اس لیے وقت ہے اپنے رب کے قریب ہو جائیں، اور نماز پہلا ذریعہ ہے۔ ہر طوفان اپنے ساتھ تباہی نہیں لاتا، کچھ منظر صاف کرنے بھی آتے ہیں۔ ہر صبر کے بعد اجر ہے، اور ہر آزمائش کی ایک حد تم پر پختہ ایمان اور دعاؤں کے سہارے چلو، تمہاری منزل تو اب بہت قریب ہے۔ اللہ کی ایک نوازش یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں ایسے لوگوں کا ساتھ نصیب فرماتا ہے جن کی باتوں سے تمہیں امید بھرا پیغام ملتا ہے۔